والوں کا سلسلہ جاری تھا، گھر والوں کا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا حسین کا پاؤں پکڑا اور کہا چچا مجھے اجازت دیجئے، مجھے اجازت دیجئے۔ مولا حسین تڑپ اٹھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے بیٹا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تجھے اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ تو میرے بھیا میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی امانت ہے، میرے لال تو میرے بھائی کی امانت ہے، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گا، اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گا، لہٰذا میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ تو حضرت قاسم نے پاؤں پکڑا مولا حسین کا اور کہا چچا مجھے بھی یہی الجھن کھائے جا رہی ہے کہ اگر میرے جیتے جی آپ کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے بابا کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے اجازت دیجئے۔ مولا حسین نے اجازت نہیں دی تو پھوپھی زینب کا دامن پکڑا اور کہا اجازت دلائیے، اجازت دلائیے۔ جانتے ہیں سیدہ زینب کون ہے؟ سیدہ زینب کون ہے؟ دو جملے میں آپ کو سمجھاؤں، دو جملے میں کہ مردوں میں جو سب سے بڑے کیریکٹر کا نام مولا حسین ہے، سب سے بڑے کیریکٹر کا نام کربلا کی دھرتی پر مولا حسین ہے، اور عورتوں میں سب سے بڑی کیریکٹر کا نام سیدہ زینب ہے، ثانیہ فاطمہ جن کو کہا جاتا ہے۔ جب ان کی بارگاہ میں گئی اور کہا پھوپھی اجازت دلائیے، تو جب مولا حسین نے یہ ایثار و استشہاد دیکھا تو بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی مولا حسین نے اجازت دے دی، مولا حسین نے اجازت دے دی۔ اب حضرت قاسم بن حسن میدان میں آگے بڑھے تو ابن سعد نے دیکھا، ابن سعد نے دیکھا کہ ابھی تک جو آ رہے تھے وہ در والے تھے، یہ جو آ رہا ہے یہ گھر والا ہے، یہ مصطفیٰ کے گھر والا ہے۔ تو اپنی سینا میں جو سب سے تیز تلوار اور سب سے بہادر اور سب سے تیز شمشیر زنی کرنے والا تھا، سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ تیز تلوار چلانے والا تھا، اس ارزق کو بلایا، ارزق کو بلایا اور کہا جا تو اس چھوکرے کے مقابلے میں جا، تو اس چھوکرے کے مقابلے میں جا۔ تو ارزق نے کہا ابن سعد لگتا ہے تو نیا ہے، لگتا ہے تو نیا ہے، ارے تجھے معلوم نہیں کوفہ سے لے کر بصرہ تک لوگ میری بہادری اور ہیبت سے کپ کپا اٹھتے ہیں، ارے حسین ہوتے تو کوئی بات ہوتی، یا حر ہوتے تو کوئی بات ہوتی، یہ 18 سال کے نوجوان کے مقابلے میں تو مجھے بھیج رہا ہے۔ ابن سعد نے کہا ارزق تو اس کی عمر نہ دیکھ، اس کی آنکھوں میں دیکھ، اس کی آنکھوں میں دیکھ، حیدر کرار کا جوالا مکھی جل رہا ہے، اس کی پیشانی میں دیکھ مصطفیٰ جان رحمت کا نور نظر آ رہا ہے، اس کے چہرے میں دیکھ فاطمہ زہرا کی تطہیر نظر آ رہی ہے۔ یہ قاسم بن حسن ہے، علی مجتبیٰ کا پوتا ہے، حسن مجتبیٰ کے کچھار کا شیر نر ہے، اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن ارزق بڑا ضدی تھا، وہ بڑا ضدی تھا، اس نے کہا نہیں پہلے اس کے مقابلے میں میرے جو جوان لڑکے ہیں وہ جائیں گے۔ ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے تو اپنی یہ حسرت بھی پوری کر لے۔ اب ارزق کا پہلا بیٹا آیا، جناب قاسم بن حسن نے پوری جوان مردی سے ارزق کے ایک بیٹے کو کاٹ کر الگ کر دیا، دوسرا بیٹا آیا وہ بھی کٹ گیا، تیسرا بیٹا آیا آن کے آن وہ بھی کٹ گیا، جو چوتھا بیٹا جیسے ہی دل ملا کے کٹا، ارزق نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، گھوڑے کی ایڑ لگایا اور میدان میں کود پڑا اور کہنے لگا اے قاسم میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے میرے چار چراغ بجھا دیے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ ابن خلدون نے لکھا ہے
ابن جریر طبری نے بھی لکھا ہے کہ جب مولا حسین نے اپنے خیمے سے اس ارزق کی دیو جیسی شکل کو دیکھا تو مولا حسین سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کر پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، اس شیطان سے میرے بچے کی حفاظت کرنا، اس شیطان سے میرے بچے کو بچانا۔ حضرت قاسم بن حسن نے دیکھا کہ واقعی یہ مجھ سے 4 گنا زیادہ ہے، تو حضرت قاسم بن حسن کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا۔ انہوں نے کہا، اے ارزق، تو اتنا بڑا بہادر ہے، اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتا ہے، ارے تجھے معلوم نہیں تیرے جو گھوڑے کی زین ہے وہ ڈھیلی ہے، ایک دو وار کرے گا، تلوار ہلائے گا، گھوڑے سے نیچے گر جائے گا، پہلے زین تو کس لے۔ ارزق نے جیسے ہی زین کو کسنے کے لیے اپنی گردن گھمائی، جناب قاسم بن حسن کے پاس یہ موقع کافی تھا، یہ موقع کافی تھا، ایک جھٹکے میں ارزق کی گردن کو الگ کر دیا۔ مرتے مرتے ارزق نے کہا، دھوکہ دیا تو نے مجھے، دھوکہ دیا۔ تب تک روتے روتے قاسم بن حسن نے کہا، میں نے کہا تجھے دھوکہ دیا ہے، دھوکہ تو نے میرے بابا حسین کو بلا کر کے دیا ہے، میں نے تیری بھی دستخط خطوں میں دیکھی تھی، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، دھوکہ تو نے میرے چچا عباس کو بلا کر کے دیا ہے، دھوکہ تو نے میری پھوپھی زینب کو دیا ہے، دھوکہ تو نے میری چچی شہربانوں کو دیا ہے، اور دھوکے بازوں کو دھوکہ دینا کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ مولا حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو شکر کا سجدہ کیا اور سجدے میں چلے گئے۔ اچانک قاسم بن حسن خیمے کی طرف لوٹے اور گھوڑے سے نیچے گر گئے اور آواز لگائی، چچا جان العطش، تھوڑا سا پانی مل جائے، چچا جان اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں ان یزیدیوں کو صفحے ہستی سے مٹا کر کے رکھ دوں گا، میں ان کی تاریخ کو تاریخ کر کے رکھ دوں گا۔ اے چچا حسین تھوڑا سا پانی مل جائے۔ مولا حسین کیا کرتے، کہاں سے پانی لاتے، کرامت دکھلا نہیں سکتے، وقت امتحان ہے۔ تو مولا حسین نے تسلی دی، بیٹا تھوڑی دیر اور انتظار کر لو، تھوڑی دیر کے بعد تمہارے بابا حسن مجتبی کوثر کے جام کے پاس تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، ان کے ہاتھوں سے جام کوثر پی لینا۔ جب یہ جملہ سنا حضرت قاسم بن حسن دوبارہ میدان میں پلٹے اور دوبارہ میدان میں پلٹے۔ مورخ لکھتا ہے کہ اس 18 سال کے نوجوان نے جواب مردی کے وہ جوہر دکھائے کہ مورخ کا قلم ٹوٹ گیا، مورخ کا قلم ٹوٹ گیا، لکھنے سے قاصر ہو گیا۔ جہاں پر قاسم بن حسن جا رہے تھے، قطار کی قطار لگا دے رہے تھے، گاجر مولی کی طرح سروں کو کاٹ رہے تھے۔ ابن سعد نے دیکھا کہ کہیں سے قاسم کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، تو ابن سعد نے کہا کہ تلوار روکو اور چاروں طرف سے تیر برساؤ، چاروں طرف سے تیر برساؤ۔ میں مانتا ہوں کہ جنگل کا شیر بڑا بہادر ہوتا ہے، جنگل کا شیر بڑا بہادر ہوتا ہے، لیکن اگر شیر کو بھی چاروں طرف سے کتے گھیر لے تو پھر وہ شیر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ حسن مجتبی کے کچھال کا شیر نر تنہا ہے، یزیدی کتوں نے گھیر لیا اور تلوار کی گھنگرج میں انہوں نے قاسم بن حسن کو شہید کر دیا۔ مولا قاسم